بارش اس رات غیر معمولی شدت سے ہو رہی تھی۔ آسمان پر گرجتے بادل ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے کسی پرانے راز پر ماتم کر رہے ہوں۔ میں اپنی گاڑی ایک سنسان پہاڑی سڑک پر چلا رہا تھا۔ گھڑی رات کے 11:47 بجا رہی تھی۔ اچانک ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ سڑک کے کنارے سفید لباس میں کھڑی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال بارش سے بھیگ چکے تھے۔ چہرہ حیرت انگیز طور پر پرسکون، مگر آنکھوں میں ایسی اداسی تھی کہ جیسے وہ برسوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے فوراً بریک لگائی۔ گاڑی اس سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ میں نیچے اترا۔ "آپ ٹھیک ہیں؟" لڑکی نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ "کیا آپ مجھے شہر تک چھوڑ سکتے ہیں؟" میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورے راستے اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ چند منٹ بعد میں نے خاموشی توڑی۔ "ویسے آپ کا نام؟" چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے جواب دیا، "ماہ نور۔" یہ نام سنتے ہی نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ ایسا لگا جیسے میں یہ نام پہلے بھی کہیں سن چکا ہوں، مگر کہاں؟ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ شہر کے قریب پہنچ کر اس نے کہا، "بس مجھے یہیں اتار دیجیے۔" میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں کوئی گھر نہیں تھا، صرف ایک پرانی حویلی تھی جس کے ارد گرد گھنے درخت تھے۔ میں نے پوچھا، "آپ یہاں رہتی ہیں؟" وہ ہلکا سا مسکرائی۔ "کبھی رہتی تھی۔" یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گئی۔ میں نے چند لمحے موبائل دیکھا۔ جب دوبارہ نظر اٹھائی تو وہ غائب تھی۔ سڑک خالی تھی، صرف بارش ہو رہی تھی۔ میں گھبرا کر باہر نکلا۔ چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اتنی دیر میں کوئی انسان اتنی دور جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلی صبح بھی وہ منظر میرے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ آخر کار میں دوبارہ اسی حویلی کی طرف گیا۔ دروازہ زنگ آلود تھا۔ میں نے دستک دی۔ کافی دیر بعد ایک بوڑھا چوکیدار باہر آیا۔ میں نے پوچھا، "یہاں ماہ نور نام کی کوئی لڑکی رہتی ہے؟" بوڑھے کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ اس کے ہاتھ سے چابیوں کا گچھا زمین پر گر گیا۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، "بیٹا، تم نے کس کا نام لیا؟" "ماہ نور۔" بوڑھے کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے لرزتے ہوئے کہا، "اس نام کی لڑکی آج سے 25 سال پہلے مر چکی ہے۔" میرے ہاتھوں سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا، کیونکہ گزشتہ رات میں نے جس لڑکی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا اس نے اپنا نام بھی ماہ نور ہی بتایا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے بوڑھے چوکیدار کی طرف دیکھا۔ "آپ کیا کہہ رہے ہیں؟" بوڑھے نے کانپتے ہاتھوں سے حویلی کا دروازہ بند کیا اور دھیمی آواز میں بولا، "بیٹا، اس نام کا یہاں دوبارہ ذکر مت کرنا۔ پورے گاؤں میں لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔" میں نے حیرت سے پوچھا، "آخر کیوں؟" بوڑھے نے ایک لمبی سانس لی۔ 25 سال پہلے اس حویلی کے مالک کی اکلوتی بیٹی تھی ماہ نور۔ وہ بہت خوبصورت، نرم دل اور سب کی مدد کرنے والی لڑکی تھی۔ پورا گاؤں اس کی عزت کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئی۔ 3 دن بعد اس کی لاش اسی حویلی کے پچھلے کنویں سے ملی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔
پولیس نے کیا کہا؟ بورا تلخ لہجے میں ہنسا۔ پولیس نے اسے خودکشی قرار دے دیا، لیکن پورا گاؤں جانتا ہے کہ وہ قتل تھا۔ میں نے بے اختیار پوچھا، قاتل کون تھا؟ بورے نے نظریں جھکا لیں۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں، یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ میں واپس شہر آ گیا، مگر ماہنور کا چہرہ مسلسل میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ رات کے ٹھیک 3 بجے میرے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا۔ صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو کل رات پھر اسی سڑک پر آنا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً اس نمبر پر کال کی۔ فون بند تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے دوست فہد کو ساری بات بتائی۔ وہ زور سے ہنس پڑا۔ یار، کوئی تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اسے حویلی اور چوکیدار کی باتیں بھی بتائیں۔ فہد اچانک خاموش ہو گیا۔ کون سی حویلی؟ میں نے مقام بتایا۔ فہد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں بچپن سے اس جگہ کا نام سنتا آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں رات کے وقت وہاں ایک سفید لباس والی لڑکی نظر آتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم بھی ان باتوں پر یقین کرتے ہو؟ فہد نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس حویلی کے آس پاس رات کو کوئی نہیں جاتا۔ اس رات میں دوبارہ اسی سنسان سڑک پر پہنچ گیا۔ ہلکی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ سڑک بالکل خالی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 11:47۔ وہی وقت جس وقت میں پہلی بار ماہنور سے ملا تھا۔ اچانک دھند کے درمیان ایک سفید سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میری سانس رک گئی۔ چند لمحوں بعد وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ ماہنور، وہی سفید لباس، وہی اداس آنکھیں، مگر آج اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، مجھے معلوم تھا تم واپس ضرور آؤ گے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم آخر ہو کون؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بہت آہستہ سے بولی، اگر میں اپنی حقیقت بتا دوں تو شاید تم مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دو۔ میں نے فوراً جواب دیا، میں کسی حقیقت سے نہیں ڈرتا۔ ماہنور کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کاش یہ بات سچ ہوتی۔ اسی لمحے دور حویلی کی طرف سے ایک عورت کی خوفناک چیخ گونجی۔ چیخ اتنی دردناک تھی کہ میرے جسم کے روگنٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے چونک کر حویلی کی طرف دیکھا۔ جب دوبارہ ماہنور کی طرف نظر کی تو وہ وہاں موجود نہیں تھی، صرف دھند تھی اور زمین پر ایک چاندی کا لاکٹ پڑا تھا۔ میں نے لاکٹ اٹھایا، اسے کھولا۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی۔ تصویر میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک لڑکی مسکرا رہے تھے۔ لڑکی ماہنور تھی، لیکن لڑکے کا چہرہ دیکھتے ہی میرے قدم لڑکھڑا گئے، کیونکہ وہ چہرہ بالکل میرے جیسا تھا۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ میں نے لاکٹ دوبارہ کھولا، بار بار تصویر کو دیکھا۔ نہیں، یہ صرف مشابہت نہیں تھی،
تصویر میں موجود لڑکا بالکل میری طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ایک ہی چہرہ، ایک ہی مسکراہٹ، حتیٰ کہ دائیں بھنوں کے اوپر وہی چھوٹا سا نشان۔ میں نے بے اختیار خود سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلی صبح میں سیدھا اپنے والد کے پاس گیا۔ میں نے لاکٹ ان کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی ان کی نظر تصویر پر پڑی، ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ یہ لاکٹ تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے پہلی بار اپنے والد کو اتنا خوفزدہ دیکھا تھا۔ میں نے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، آج کے بعد تم اس حویلی کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے سخت لہجے میں جواب دیا، کیونکہ وہاں صرف تباہی ہے اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ان کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے، مگر مجھے محسوس ہوا وہ مجھ سے کوئی بہت بڑا راز چھپا رہے ہیں۔ اسی شام میں نے گھر کی پرانی الماری کھول کر ابو کی پرانی تصویریں دیکھنا شروع کر دیں۔ ایک گرد آلود البم کے آخری صفحے پر ایک تصویر چپکی ہوئی تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ اس میں میرے والد ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ لڑکا وہی تھا جو لاکٹ میں نظر آ رہا تھا، یعنی میرا ہم شکل۔ تصویر کے پیچھے تاریخ لکھی تھی، 1999، اور نیچے صرف ایک نام، ریحان۔ میں نے فوراً ابو سے پوچھا، یہ ریحان کون تھا؟ انہوں نے تصویر میرے ہاتھ سے چھین لی۔ ان کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ میں ساکت رہ گیا۔ لیکن آپ نے تو ہمیشہ کہا تھا کہ آپ کا کوئی بھائی نہیں۔ انہوں نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ وہ 25 سال پہلے مر چکا ہے۔ میرے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا، ماہنور بھی 25 سال پہلے اور ریحان بھی 25 سال پہلے۔ کیا دونوں کی موت کا آپس میں کوئی تعلق تھا؟ اس رات پھر میرا فون بجا۔ اسکرین پر کوئی نمبر نہیں تھا، صرف ایک لفظ لکھا تھا، حویلی۔ میں فوراً وہاں پہنچ گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ حویلی کے بڑے دروازے اس بار خود بخود کھلے ہوئے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ پورا گھر ویران تھا، ہر طرف گرد ٹوٹا ہوا فرنیچر اور دیواروں پر مکڑیوں کے جالے۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی کے قدموں کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ راہداری کے آخر میں ایک کمرہ کھلا تھا۔ دروازہ ہلکی ہوا سے ہل رہا تھا۔ میں اندر داخل ہوا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا پیانو رکھا تھا، اور حیرت کی بات، پیانو خود بخود بج رہا تھا۔ وہی دھن جو میں بچپن میں اکثر خواب میں سنتا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ اچانک پیانو رک گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر میرے پیچھے سے ایک آہستہ سی آواز آئی، تم آخر آ ہی گئے۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ ماہنور میرے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرے چہرے کو چھونے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ میرے گال سے چند انچ پہلے ہی رک گیا۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولی، میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔
کیونکہ تم ریحان نہیں ہو۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ پھر میں کون ہوں؟ ماہ نور نے آنکھیں بند کر لیں اور آہستہ سے کہا، تم ریحان کے بیٹے ہو۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے والد نے تو کبھی نہیں بتایا تھا کہ میرے چچا ریحان کی کوئی اولاد بھی تھی۔ تو پھر میں آخر کس کا بیٹا تھا؟ اسی لمحے حویلی کے نیچے تہہ خانے سے کسی بھاری زنجیر کے گھسیٹنے کی آواز آنے لگی، گرر گرر، اور ماہ نور کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، وہ جاگ گیا ہے، اب یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔